اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ عزیزان گرامی، بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ ہر انسان اگر خود ٹھیک ہو جائے اس کے اندر کی صفائی ہو جائے تو معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگر ہر آدمی اپنے کپڑے صاف ستھرے کر کے آئے پہن کے یہاں تو پورا یہ ہال دیکھنے میں خوبصورت لگے گا۔ کچھ گندے ہوں کچھ صاف ہوں عجیب سا لگے گا۔ ویسے اندر کی صفائی اگر آدمی کر لے تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگرچہ بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن ناممکن نہیں ہے مشکل۔ عام طور پر دوسروں کی صفائی میں ہم لگ جاتے ہیں، اپنی صفائی کو پر توجہ نہیں دیتے۔ طرح طرح کے خیالات ہمارے سامنے آئے دن آتے رہتے ہیں۔ جس میں سے ایک خیال میں نے پچھلے جمعے کو مجلس میں رکھا تھا۔ بعض جگہوں پہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے تقریباً پورے ہندوستان میں سنا ہے یہ لگ بھگ، کہ قبر کے باہر کچھ بھی کر لو، قبر کے اندر علی علی۔ ایک سوال رکھا تھا میں نے کہ کیا یہ اجازت ہے اسلام میں؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو اجازت دی ہے کہ قبر کے باہر کچھ بھی کر لو۔ ایسا نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ قبر کے باہر ہی کرنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد کرنے والا چیپٹر بند ہو جاتا ہے۔ اس انسان کے کرنے والا وہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اب دوسرے اس کے لیے اشارے ثواب کرنے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے کرنے کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ اگر قبر کے باہر وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، وہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کی جزا اس کو ملے گی۔ اور جو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا نیکی کا بدلہ ملے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو کرنے والا چیپٹر خود اپنے انسان کے کرنے والا چیپٹر قبر کے پہلے کلوز ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ جو جی چاہے کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم نعروں کے پیچھے بلا سمجھے اور بلا دیکھے ہوئے اور بلا اس کے معنی پر غور کیے ہوئے بھاگتے ہیں۔ جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے نعرے اچھی چیز ہیں، ساری دنیا میں لگائے جاتے ہیں، ہر قوم میں لگائے جاتے ہیں، لیکن اسلام جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کو بھی دعوت دیتا ہے۔ فقط جوش کا مذہب نہیں ہے۔ جو بھی بات منہ سے نکلے بات کا بھی حساب ہے، جو بھی انسان ہاتھ سے کام کرے اس کا بھی حساب ہے۔ حتیٰ اگر خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہوا ہے کوئی،
اس کے بولنے کی جگہ ہے اور گنجائش ہے اور موقع ہے اور طاقت ہے، تو خاموشی بھی جرم ہے، وہاں انسان کو بولنا چاہیے۔ نہیں موقع ہے، نہیں توانائی ہے، نہیں طاقت ہے، نہیں مقابلہ کر سکتا، نہیں بول سکتا، وہ الگ مرحلہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی کئی شقیں آ جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی انسان بول سکتا ہے اور چپ ہے، تو خالی بولنے کا حساب نہیں، اس خاموشی کا بھی حساب ہے کہ بولنے کی جگہ اور توانائی اور طاقت کے باوجود آپ چپ کیوں رہے ہیں۔ ممکن ہے سماج میں ایسے لوگ مل جائیں کہ ہمارے خالی کہنے سے کیا ہوتا ہے، ایک آدمی تو کہے گا نا آگے بڑھ کے، پھر دوسرا بڑھے گا، پھر تیسرا بڑھے گا، اور اگر کوئی نہیں بولے گا تو پھر کوئی نہیں بولے گا۔ ایک کوئی صاحب جرأت و ہمت ہونا چاہیے کسی بھی برائی پر یا کسی اچھائی پر آگے بڑھے وہ اور اقدام کرے، اور ساری دنیا میں ایسے ہی کام ہوتے ہیں، اچھے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب کوئی آدمی اچھا کام شروع کرتا تو ایک آگے بڑھتا، اس کے پیچھے لوگ چل پڑتے اور کارواں ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ برائی کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، اگر کسی برائی پہ کوئی ٹوکتا ہے تو ایک ٹوکتا ہے، اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے لوگ آنے لگتے ہیں، تو فقط گفتگو کا حساب نہیں ہے، فقط کام کا حساب نہیں ہے، نہ کرنے کا بھی حساب ہے کہ کیوں نہیں کیا، نہ بولنے کا بھی حساب ہے کہ کیوں نہیں بولے۔ تو یہ نعرہ کہ کچھ بھی کر لو، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وہی کرتے اور کہتے ہیں جو ان کے پیشوا، رہبر، امام، مذہبی لیڈر نے جو بتایا ہے وہی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہو، اپنی مرضی اور اپنے من سے کچھ نہیں کرتے ہو، اس لیے کہ وہ بغیر راہبر اور رہنما کے نہیں ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ 1,24,000 پیغمبر کے بعد بھی اس نے ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، اور ایسا رہبر دیا جو غیب میں بھی رہ کے ہماری ہدایت کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ راستہ بتانے کا کام تو جب ہی ہوگا جب سامنے آدمی ہو، اگر آدمی سامنے نہیں ہے تو راستہ بتانے کا کام کیسے ہوگا؟ کسی جگہ سڑک پر گیا، آپ نے پوچھا کہ فلاں جگہ جانا مجھے، تو کوئی تو ملے گا جو دائیں بائیں بتائے گا، لیکن اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو چوراہے پر کھڑے رہیں گے آپ، اور چاروں طرف دیکھیں گے اور بھٹکتے رہیں گے۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، آج کی نہیں ہے۔ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے یہ ساری تھیوریاں بدل دی ہیں، اب تو کسی شخص کو کھڑے ہو کے راستہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں، پرانے زمانے میں ہوتا تھا فلاں جگہ جانا ہے، فلاں محلے میں پوچھ کے بھائی فلاں نمبر مکان کدھر ہے، کیا ہے، تو کوئی بتا دیتا تھا کہ آپ ایسے جائیے بائیں اور پھر دائیں گھوم جائیے گا، اور وہ کونے ہی میں ایک مکان ملے گا، اتنے نمبر کا ہے، وہاں پہنچ جائیے گا۔ تو شخص کی شخصی طور پر سامنے ضرورت تھی پرانے زمانے میں، اب وہ بھی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ راستہ بتانے میں اب کہاں ضرورت رہ گئی؟ جیب سے موبائل نکالا، ایپ سے کہاں سے چلنا اور کہاں جانا ہے، ٹیپ اس پر آپ نے ٹائپ کر دیا یا بول دیا۔ ٹائپ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، منہ سے بول دیتے ہیں لوگ، صحیح الفاظ نکلیں، صحیح اس نے کیچ کیا ہے، تو چاہے کتنا ہی لمبا راستہ ہو، آپ کو جانا کیسے اور کس طرح جانا ہے، بھیڑ سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ اس میں۔ بھیڑ سے بچ کے جانا چاہیں گے تب بھی دیکھا کہ یہاں بھیڑ ہے، راستہ بند ہو گیا ہے تب بھی دکھا دے کہ یہ راستہ بند ہو گیا، ادھر مڑیے، دائیں مڑیے، بائیں مڑیے، ایک آواز آتی رہتی ہے اس کے اندر سے
ایک تیر کا نشان ہے جو آگے آگے چلا جا رہا ہے، آپ کی گاڑی چلی جا رہی ہے، آپ چلے جا رہے ہیں، اور تیر کا نشان بتایا دے رہا ہے، یہاں تک کہ یہ بتاتا ہے کہ کتنی دیر میں پہنچیں گے آپ، یا آپ لیٹ ہو گئے تو کتنا لیٹ ہو گئے، یا لیٹ ہوں گے تو کتنا لیٹ ہوں گے۔ پرانے زمانے میں یہ سب ہوا کرتا تھا کہ پوچھتے تھے کھڑے ہو کے چوراہے پر اور آدمی کو ڈھونڈتے تھے، آج کے زمانے میں یہ ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ ایک مشین ہے جس کو موبائل کہتے ہیں، تو آپ کو سب کچھ بتا رہا ہے وہ کہ راستہ کہاں ہے اور کیسے جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تب جب آج ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، تب اس زمانے میں یہ بات فضول ہے کہ راہبر کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر پوچھیں ان سے کہ بھئی یہ کیسے راستہ بتا رہا ہے، یہ اس کے اندر کیا بات ہے، یہ کیسے بتا رہا ہے، پوری دنیا میں بتا رہا ہے۔ یہ آج سے 10-15 سال پہلے تو لندن میں، امریکہ میں سب چیزیں تھیں، اب تو یہاں بھی ہیں اور دیہات میں ہیں۔ یہ کیسے بتا رہا ہے راستہ بھئی، ہم کو آپ کو کیسے بتا رہا ہے راستہ؟ یہ آپ اس کا جواب یہی دیں گے کہ یہ آسمان سے کنٹرول ہو رہا ہے، یعنی سیٹلائٹ سے۔ ایک سیٹلائٹ ہے جس سے اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، یہ راستہ بتایا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ہے آسمانوں میں بھی جو انسان کو راستہ بتا سکتا ہے۔ یہ آج آپ نے دریافت کیا ہے، اللہ نے آسمانوں ہی سے رہبر بھیجے تھے، رہنما بھیجے تھے، ہادی بھیجے تھے۔ وہ سامنے تھے تب بھی راستہ بتا سکتے تھے، پردے میں غیب میں جب بھی راستہ بتا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کا۔ تو یہ بات فضول ہے کہ صاحب سامنے نہیں ہے تو کیسے کیا ہوگا؟ رہنمائی، ہدایت اور راستہ بتانے کا کام تو غیب سے بھی ہوتا ہے۔ فون تھا تو آپ نہیں پوچھ لیا کرتے تھے، آج بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ کہاں جائیں؟ آپ کا دوست فوراً کہا کہ بھئی سامنے تو میرا گھر ہے، جہاں تم کھڑے ہو اس کے سامنے دیکھو، یہ بورڈ لگا ہوگا، وہ لگا، یہاں اکثر لوگ آتے ہیں، امامیہ حال کہاں ہے، امامیہ حال کے سامنے کھڑے ہو کے سڑک پہ پوچھتے ہیں۔ ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ ذرا مڑ کے ادھر دیکھیے نا، ایک دروازہ پہ ایک بورڈ لگا ہوا، اس پہ امامیہ حال لکھا ہوا ہے۔ اب وہ ایک دم سے دیکھ کے چکا چکا، ہاں میں تو یہیں کھڑا ہوں، تو اندر گیٹ میں آ جائیے آپ۔ تو سامنے راستہ بتانے والا نہیں، مگر راستہ بتانے والوں نے وہ راستہ بتا دیا ہے، وہ سسٹم بنا دیا ہے کہ راہ ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں دنیا میں کیا کیا کرنا اور کیسے کیسے کرنا ہے، امام غیب میں چلے گئے تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، مسئلے خداوند عالم ہے، پروردگار عالم کے مسئلے تھے، جب چاہے گا ظاہر کر دے گا، جب تک چاہے گا پردے میں رکھے گا، لیکن رہنمائی کا کام اس نے جو سونپا تھا اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی ہے۔ تو قبر کے باہر کیا کیا کرنا ہے، یہ نعروں سے کام نہیں چلے گا۔ قبر کے باہر جو ہی کر لو یہ نہیں ہوگا، بلکہ اب یوں نعرہ بنے کہ قبر کے باہر وہی کرو جو اللہ اور رسول اس کا کہتا ہے، تاکہ قبر کے اندر وہی سلوک وہ کریں جو انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ خیال کو بدلنا پڑے گا، نعرے کو بدلنا پڑے گا۔ ممکن ہمارا کوئی بھائی کہے کہ صاحب اہل بیت کی محبت کے کام نہ آئے گی، بہت کام آئے گی، وہی تو ایک سہارا ہے اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی۔ انہی جمعوں میں نے 2 جمعے پہلے بتایا تھا کہ اہل بیت کی محبت کا اثر کیا کیا ہونا چاہیے۔ یہ ٹیپ بھی آپ نے سنا بھی، آپ کے اذان عالیہ میں بھی ہوگا۔ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ واقعی اگر دل میں بیٹھ جائے تو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے 10 فائدے اور آخرت کے 10 فائدے، وہ عابد ظاہر ہو جائے گا، عبادت میں دل لگنے لگے گا، تہجد میں دل لگنے لگے گا اس کا، اللہ کی یاد میں اس کا من لگنے لگے گا، آخرت میں اس کے اعمال نامہ کھولا نہیں آئے گا، اس کو میزان کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نام اعمال کو دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یقیناً دنیا میں بھی حب اہل بیت ہی سہارا ہے، اور آخرت میں بھی محمد و آل محمد کی محبت سہارا ہے، لیکن سہارے کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیسا سہارا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قال رسول اللہ حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواضع، میری اور میرے اہل بیت کی محبت نفع پہنچائے گی، فائدہ پہنچائے گی، فی سبعۃ مواضع، 7 مقامات پر، احوالہن عظیم، ایسے 7 مقامات جو بڑے خطرے والے مقامات ہیں، پیغمبر اس کو عظیم کہہ رہے ہیں، خطرہ اور ایک عظیم خطرہ، خطرہ تو ہے تھوڑا بہت لیکن عظیم خطرہ ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، ساتھ پار کرنے میں خطرہ ہے، ریڈ لائٹ دیکھ کے کراس نہیں کریں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، خطرہ ہے، مگر لائٹ جب جل گئی اور گاڑیاں رک گئیں تو چلیے چلے جائیے، اب خطرہ ٹل گیا۔ کچھ خطرے وہ ہوتے ہیں جو خطرے ہیں، کچھ خطرے وہ ہیں جو عظیم خطرے ہیں۔ پیغمبر نے کہا 7 ایسے مقامات کہ جہاں عظیم خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، ان مقامات پر میری اور میرے اہل بیت کی محبت بہت کام آتی ہے۔ ہر آدمی جو عقل کی دولت سے مالا مال ہے وہ خطرات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خطرہ کہاں کہاں ہے۔ جیسے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھ کے چلتے ٹریفک ہے کہ نہیں ہے، راستہ صاف ہے کہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، دیکھ کے کلیئر جو راستہ صاف ستھرا ہوتا ہے آپ نکل پڑتے ہیں۔ ہر عقل مند انسان ان چیزوں کا پتہ لگاتا ہے جو سخت مصیبت والی چیزیں ہیں، ہولناک احوال، یہ ہے سے نہیں ہے، احوالہن عظیم چھوٹی ہے سے ہے، ہول سے، ہول 7 مقامات جن میں ہول بہت زیادہ ہے، خطرہ بہت زیادہ ہے، خوف بہت زیادہ ہے، ان مقامات پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت بہت کام آتی ہے، لہذا ان مقامات کو پہچانیے اور اہل بیت کی محبت کی قدر و قیمت پہچانیے۔ حضور کہتے ہیں کہ عند الوفات، مرتے وقت، وفات کے وقت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی روح نہیں نکلتی، خداوند عالم اس مصیبت کو آسان کرے۔ آپ دعا بھی کرتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں اور بہت سی چیزیں دعائیں پڑھتے ہیں اور لوگ بھی دعا کرتے ہیں، اگر اٹکی ہوئی ہے، نہیں نکل رہی ہے، نکل گئی تو نکل گئی، لیکن اگر کہیں اٹک گئی ہے تو گھر بھر دعا کرتا ہے، دوست احباب دعا کرتے ہیں، مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں کہ پالنے والے ان کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ حضور فرماتے ہیں عند الوفات، وفات کے موقع پر، مرنے کے موقع پر بڑا عظیم خوف ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے۔ میری اور میرے اہل بیت کی محبت اس وقت بہت کام آتی ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے واقعاً تو یہ محبت اسے آسان کرتی ہے موت کی تکلیف کو، 1 نمبر 2، وفی القبر، قبر کے احوال اور ان کے حالات اور قبر کی پریشانیاں اور مصیبتیں اور خوف بہت زیادہ ہے۔ آپ نے تقریروں میں، حدیثوں میں سنا ہوگا قبر دباتی ہے اور فشار کرتی ہے، کیا ہے سب وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ اسی میں رہنا ہے۔ اب دفن کرنے والے دفن کر کے چلے گئے، وہ پلٹ کے کبھی آ گئے جمعے کو تو الگ مسئلہ ہے، اور وہ بھی ختم ہو گئے تو پھر کوئی آنے والا نہیں ہے، پھر دوسری قبر اسی میں بن جائے گی، پھر تیسری بن جائے گی، پھر چوتھی بن جائے گی، پھر 5ویں بن جائے گی، کئی 100 اور کئی 1000 بھی بن سکتی ہے۔ وہ ہماری والی تو ہے وہیں، اس پر بنتی چلی گئی تو اسی میں رہنا ہے۔ کب تک رہنا ہے؟ کوئی تاریخ اور دن معین نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، مرنے کے بعد برزخ ہے، ایک گیپ ہے بیچ میں۔ کب تک گیپ ہے؟ الی یوم یبعثون، جب قبر سے نکالے جائیں گے۔ کب نکالے جائیں گے؟ ڈیٹ فکس نہیں، کوئی تاریخ حدیثوں میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ یہ کام بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے، یہ کام بہت دیر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو رہنا کہاں ہے؟ اسی میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے قبر کا،
لیکن میری اور میرے اہل بیت کی محبت یہاں کام آتی ہے، قبر میں۔ تو اب وہ جو ایک فلسفہ تھا کہ قبر کے باہر کچھ بھی کر لو، تو وہ تو اس کے خلاف بتا رہے ہیں، وہ تو اس کے خلاف بتا رہے ہیں، کچھ بھی کرنے کو تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وفات کے وقت عند الوفاء، وفات کے وقت بڑا سخت خطرہ ہے، اور فی القبر، قبر میں بڑا سخت خطرہ ہے۔ لیکن وہ جو ایک سہارا مل گیا کہ قبر کے اندر علی علی، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت اس میں بہت کام آئے گی۔ لیکن جب محبت ہو تو کام آئے گی۔ ایماندار بازار میں کھوٹا سکہ نہیں چلتا، ایماندار بازار میں کھرا سکہ چلتا ہے۔ کھوٹا سکہ لے کے جائیں گے پکڑے جائیں گے، یہ کہاں سے لائے؟ نا اہل بیت کی واقعی اور حقیقی محبت جو ہے وہ کھرا سکہ ہے، کھوٹا نہیں ہے۔ لہذا وہ سکہ عند الموت بھی چلے گا اور فی القبر بھی چلے گا۔ وہ عند النشور، جب لوگ نکلیں گے قبروں سے، اس وقت بھی سرکار کے کہنے کے مطابق میری اور میرے اہل بیت کی محبت بہت کام آئے گی۔ جب قبروں سے نکل پڑیں گے لوگ تو حالات تو بڑے خراب ہوں گے، بھیڑ کتنی ہوگی کچھ پتہ نہیں۔ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آخری زمانے تک کے سارے لوگ اسی جگہ جمع ہوں گے، تو بھیڑ کا عالم تو نہ پوچھیے۔ لباس شاہی بھی نہیں ہے، کوئی چھت بھی نہیں ہے، کوئی پیڑ بھی نہیں ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے۔ ایک محشر کا لمبا چوڑا میدان ہے، عرفات سے لوگ تعبیر کرتے ہیں، عرفات میں تو خیمے بھی ہیں، لیکن محشر میں خیمے بھی نہیں ہیں، بس لوگ ہی لوگ ہیں، اور انسان ہی انسان ہے، اور گرمی گرمی اور پریشانی پریشانی، اور تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں، اور جان پہچان والے بھی نہیں ہیں۔ کوئی حضرت نوح کے زمانے کا ہے، کوئی حضرت آدم کے زمانے کا ہے، کوئی آج کے زمانے کوئی کب کا ہے، سب نکل پڑے اس میں سے۔ تو نشور، جب نشر ہوگا سب کچھ، قیامت جب آئے گی، اس وقت جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو وہاں کون کام آئے گا؟ سرکار فرماتے ہیں میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ وعند الکتاب، جب کتاب دیا جائے گا، حساب والا کتاب جس میں سارے اعمال لکھے ہوں گے، اس وقت بھی بہت کام آئے گی۔ وعند الحساب، خالی کتاب نہیں دیا جائے گا، کتاب میں سے حساب بھی لیا جائے گا، اس میں سب لکھا ہوا ہے، تو حساب ہوگا اس کا، اس لیے کہ سب اس میں لکھا ہے، چھپایا ہی نہیں چھپے گا۔ جو نیک لوگ ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، اور جو برے افراد ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، یعنی اعمال نامہ ہوگا، اس میں سب کچھ لکھا ہوگا۔ جب لکھا ہوگا تو اس کا حساب بھی ہوگا، بلا حساب کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ تو ایسے موقع پر، کتاب کے موقع پر بھی اور حساب کے موقع پر، حضور کا کہنا ہے کہ میری اور اہل بیت کی محبت بہت کام آئے گی۔ وعند المیزان، اور جب میزان نصب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اس موقع پر بھی میری اور میرے اہل بیت کی محبت بہت کام آئے گی۔ وعند الصراط، ساتویں جگہ ہے صراط، جس کے بارے میں آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ بعض سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ تو ہر عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ ایسے سخت موقع پر ہمارے کام کیا آئے گا، کیا ہماری اولاد کام آئے گی، کیا ہماری شہرت کام آئے گی، کیا ہمارا منصب کام آئے گا، کیا ہمارا عہدہ کام آئے گا۔ اگر یہ سب کام آنے والی چیزیں ہیں تو منصب لے لے، عہدہ لے لے، اولاد کی بھیڑ ہو جائے، دولت کا انبار لگا لے، لیکن ان 7 مقامات پر پیغمبر نے کسی ایک چیز کا نام نہیں لیا ہے، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ حشر نشر کے وقت،
نہ کتاب جب ہاتھ میں دی جائے گی تب، نہ حساب کے وقت، نہ میزان کے وقت، نہ صراط کے وقت۔ یعنی اس میں سرکار دو عالم میں دنیا میں کسی چیز کا نام نہیں لیا ہے، چاہے ہمارے پاس کتنی گاڑیاں ہوں، کتنے بنگلے ہوں، کتنے لوگ ہوں، کتنا بڑا جتھا ہو، کتنی بڑی پارٹی ہو، کتنا بڑا ونگ ہمارا ہو، کتنا دبدبا ہو، ہمارے اسلحے خانے میں کتنی تلواریں، جو کچھ بھی ہو، کسی ایک کا نام سرور کائنات نے نہیں لیا ہے۔ لیا ہے تو اس کا میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ان جگہوں پر کام آئے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو واقعی ضبط کرنے کے قابل ہے، لینے کے قابل ہے، اپنانے کے قابل ہے، دیکھنے کے قابل ہے، جانچنے کے قابل ہے۔ یہ لقمہ تر نہیں ہے، میری اور میرے اہل بیت کی محبت لقمہ تر نہیں ہے۔ ماضی میں دیکھیں، چاہے حال میں دیکھیں، چاہے مستقبل میں دیکھ لیجئے گا، اہل بیت سے دوستی رکھنے والے اور محبت رکھنے والے ہمیشہ تنگیوں میں رہے، ان کی تنگیوں کو پیسہ نہ مٹا سکا، عہدہ نہ مٹا سکا، تنگیوں کو منصب ختم نہ کر سکا، جتھا ختم نہ کر سکا، گروہ ختم نہ کر سکا، قبیلہ ختم نہ کر سکا۔ اگر ان کی تنگی ختم ہوئی ہے تو صرف اہل بیت کی صحیح محبت کی بنا پر، ورنہ میثم دار پر اتنے مطمئن کیسے تھے؟ اب تو کچھ بھی نہیں بچا تھا، اب ایک جان تھی نکلنے والی تھی، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ میثم کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی کہیں سے۔ وہ دکان بھی نہیں رہی اس پہ کھجوریں بیچا کرتے تھے، وہ لوگ بھی نہیں رہے جو بازاروں میں ساتھ رہتے تھے۔ اور جرم کیا تھا؟ جرم ذکر علی اور حب علی اور محبت اہل بیت، اور کوئی جرم نہیں تھا ان کا، مگر اطمینان تھا کہ نہیں تھا؟ تاریخ کے صفحات سے پوچھئے، جب تک زبان نہ کٹی، جب تک میثم کی زبان چلتی رہی، لیکن سامنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے مولا نے یہ کہا ہے کہ تمہاری زبان کٹے گی اور ہم تمہارے مولا کی بات کو جھٹلائیں گے۔ زبان نہیں کاٹیں گے ہم۔ میخیں ٹھک گئیں، دار پر چڑھا دیا گیا، مگر چاہتا سامنے والا جھٹلانا، مگر میثم اتنے مطمئن ہیں، آپ فرما رہے میرے مولا نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو اگر ایمان پیدا کرنا ہو تو ان سے سیکھیے کہ میرے مولا نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اگر میرے مولا نے کہا ہے کہ موت کے وقت کام آئے گی، وفات کے وقت کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی ہماری محبت، صراط پر ہماری محبت کام آئے گی، حساب اور کتاب کے وقت میں یہ محبت کام آئے گی، تو اسے اپنا لیجئے، پکڑ لیجئے، تاکہ یہ چیز ہر جگہ کام آئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم بہت آزاد نہیں ہیں، بہت کا بالکل آزاد نہیں ہے۔ عمل کے کرنے کی آزادی ہمیں ہے، عمل کے اپنانے کی آزادی نہیں ہے کہ جو چاہیں کر لیں۔ اپنانے میں ہم پابند ہیں ان کے جنہوں نے عمل کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ہم جیسے چاہیں نماز پڑھنے ہو ہی نہیں سکتا، ہم جب چاہے روزہ کھول لیں ہو ہی نہیں سکتا، ہم جیسے چاہے حج کر لیں ہو ہی نہیں سکتا، ہم جیسے چاہے جو کام کر لیں ہو نہیں سکتا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا قدم قدم پہ کہ انہوں نے کیسے بتایا ہے۔ اس میں ہم آزاد نہیں ہیں، اس میں ہم پابند روش اہل بیت ہیں، پابند روش پیغمبر ہیں، آزاد نہیں ہے بالکل۔ اسلام آزادی کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس مقام پر آزادی نہیں ہے۔ اب جب آپ نے سیکھ لیا، اب آپ آزاد ہیں۔ دیر میں پڑھتے ہیں کہ جلدی پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ اطمینان سے پڑھتے ہیں۔ جتنا اس میں میٹھا ڈالتے جائیے گا اتنا اس کا رنگ شوخ ہوتا چلا جائے گا، جتنا خلوص ملاتے چلے جائیے گا عمل کا رنگ شوخ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا یہ بات اپنے دماغ سے نوجوان نکال دیں کہ ہم قبر کے باہر جو چاہیں کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، ہم پابند ہیں، ہمارا پوچھنے والا ہے، ہمارا امام زندہ ہے بھائی، وہ دیکھ رہا ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اعتراف کیجئے، معافی مانگیے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ نہیں کہ بند کر دیا انہوں نے۔ رحمت پروردگار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ائمہ کے صدقے میں وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔
لیکن بے بندوبار بلا مہار ہم کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ وہ راہبر ہی کیا جو اپنی قوم کو چھوڑ دے۔ ہمارا راہبر وہ نہیں ہے جو اپنی قوم کو چھوڑ دے۔ وہ سامنے تھا تب بھی نگرانی کرتا تھا، وہ پردہ غیب میں چلا گیا تب بھی رہنمائی کرتا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائیان گرامی، لہذا یہ سوچ کے ہم زندگی کی راہوں میں قدم رکھیں کہ ہم پابند حکم رب ہیں، پابند اطاعت نبی ہیں، پابند اطاعت امام ہیں۔ ہاں، اس پابندی کا صلہ جو انہوں نے کہا ہے وہ عطا ہوگا۔ وہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔